السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کو کمپیوٹر سائنس کے 10th لیکچر کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریویس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہاؤ وڈ یو ایڈٹ لنک کمپائل ایگزیکیوٹ اے سی پروگرام، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اب اسی کو ہی دوبارہ سے ایک اور ڈائیگرام کے ساتھ جو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور انہی ٹاپکس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج ایڈیشنل چیز نہیں ہے، وہی ٹاپک دوبارہ سے ریوائز کیا جائے گا اور ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ ساتھ میں ڈسکس کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہمارے پاس آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ہے کہ اسٹیپ ٹو پریپیئر اے سی پروگرام فار ایگزیکیوشن، کہ وہ اسٹیپس لکھیں جس میں ہم سی کے پروگرام کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکے، ایگزیکیوٹ ہو سکے۔ تو اس میں پہلا سٹیپ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، اینڈ سو آن ان دا اینڈ کہ کب پروگرام آپ کا ایگزیکیوٹ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروگرامر ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی یوزر ہو سکتا ہے جو انٹر کرتا ہے پروگرام کو اور سیو کر لیتا ہے اس کو ایز اے سورس فائل کے طور پہ آپ کے سسٹم کی ہارڈ ڈسک کے اندر۔ لاسٹ لیکچر میں نے کہا کہ آپ F2 پریس کر کے اسے سیو کریں گے، اس کا نام رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اسے ایزیلی سیو کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ کیا ہے جی، آپ نے پروگرام لکھا اور اس کے بعد اسے سیو کر لیا۔ جب سیو کیا تو وہ کون سی فائل بن گئی، سورس فائل بن گئی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سورس فائل بنتی ہے اس کی ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے، .c ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پروگرام لکھ لیا، اس کے بعد اسے سیو کر لیا۔ سیو کرنے کے بعد کمپائلر اپنا کام شروع کرے گا، اور کمپائلر کا کام کیا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا سورس فائل کو آبجیکٹ فائل کے اندر۔ اب کمپائلر ٹرانسلیٹ جب کرے گا، اس نے کوشش کی کہ اسے ٹرانسلیٹ کرے پروگرام کو، اگر وہ سکسیس ہو جاتا تو ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اگر کوئی مسٹیک ہوگی، ایرر آ گیا، اور ایرر کون سا، سنٹیکس ایرر، آپ نے کوئی اسپیلنگ غلط لکھ دیا، آپ نے سیمی کالن نہیں لگایا، آپ نے کہیں پہ بریکٹ مس کر دی، تو اگر ایسا کوئی ایرر اکر ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمپائلر نے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ کیا ہو گیا، فیل ہو گیا، تو ہمارے پاس کیا بنائے گا، وہ ایک ایرر لسٹ بنائے گا۔ اب اس ایرر لسٹ کو کیا کرے گا، یوزر کریکٹ کرے گا، اس میں سے غلطیاں دیکھے گا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو کمپائلر ہے یہ ہمیں بتا دے گا غلطیاں ہے کس قسم کی اور کن لائنز کے اوپر ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، ان ایرر لسٹ میں سے ایرر کو کریکٹ کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس سورس فائل کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر دوبارہ سے ایرر آ جاتے ہیں تو ایرر لسٹ آ جائے گی، پھر سارا وہی میکنزم ہمارے پاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس یہاں تک کیا ہوا کہ کمپائلر کی مدد سے ہم نے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی، اگر غلطی آ گئی تو ایرر لسٹ بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ سکسیسفلی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، جو کہ کس کا ہے، لنکر کا ہے۔ اب لنکر کیا کرے گا، لنک کرے گا آبجیکٹ فائلز کو دوسری فائلز کے ساتھ، یعنی کہ ادر آبجیکٹ فائلز، یعنی کہ جو پہلے سے بنی ہوئی پڑی ہوئی، ان کے ساتھ کیا کرے گا، کمپائلر لنک کرے گا۔ اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب لنکر اپنا کام کر رہا ہے، اس کو دوسری آبجیکٹ فائل مل جاتی ہے تبھی وہ لنک کر سکتا ہے، اگر نہیں ملتی تو ایرر آ جائے گا۔ تو آپ کے سسٹم میں آبجیکٹ فائلز کا ہونا ضروری ہے جب آپ کمپائلر کو انسٹال کرتے ہیں، اور میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارے سسٹم میں جو کمپائلر، ہمارے کورس میں جو کمپائلر ہم یوز کریں گے وہ ٹربو C++ ہے، نیٹ سے بھی اویلیبل ہے، مارکیٹ سے بھی ایزیلی اویلیبل ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، دوسری جو آبجیکٹ فائلز ہیں ان کو کیا کیا جائے گا، آپ کی اس آبجیکٹ فائل کے ساتھ لنک کیا جائے گا، اور ان جب دونوں فائلز سکسیسفلی آپس میں مرج ہو جائیں گی، مل جائیں گی، تو ایک اور فائل بن جائے گی جس کو نام دیا جائے گا ایگزیکیوٹیبل فائل۔ اور یہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ کون سی فائل بنی، OBJ فائل، اور یہاں پہ کون سی فائل بنی، EXE فائل بنی۔ جب EXE فائل آپ کے پاس آ گئی تب اس فائل کو آپ رن کر سکتے ہیں، لیکن رننگ کرنے کا پروسیس ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو لوڈ کرنا پڑتا ہے میموری کے اوپر۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ آ جاتا ہے جو پریویس لیکچر میں بھی دیکھا کہ لوڈ کون کرے گا، لنک کون کرے گا جی۔ لوڈ ہمارے پاس لوڈر کیا کرتا ہے، لنک ہمارے پاس لنکر کیا کرتا ہے، اور یہ جو لنکر والا پروسیس ہے اسے ہم لنکنگ کہتے ہیں، اور یہ جو لوڈر پروسیس کرتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، لوڈنگ کا نام دیں گے۔ اب ہمارے پاس لنکر نے لنک کر دیا، لوڈر نے اسے پلیس کر دیا میموری کے اندر۔
اب وہ ہمارے پاس جو فائل ہے ایگزیکیوٹیبل فائل وہ اس قابل ہے کہ اسے چلایا جا سکے. اور میموری کون سی؟ دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتائیں, آپ لوگوں نے میموری سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریم کی. تمہارے پاس لوڈر کیا کرے گا؟ پلیس کرے گا ایگزیکیوٹیبل فائل کو کہاں پہ؟ میموری کے اندر, یعنی کہ ریم کے اندر. اب جب ریم کے اندر وہ پلیس ہو گیا تو اس کے بعد وہ ایگزیکیوٹیبل فائل میموری کے پاس آ گئی اور پروسیسر نے اسے کیا کر دیا؟ رن کر دیا, اور آپ کے پروگرام نے جو فنکشنلٹی پرفارم کرنی تھی وہ آپ کو مانیٹر سکرین کے اوپر دکھائی دے گی, جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی چیزوں کو ڈسکس کیا. اب اسی انہی پوائنٹس کی دوبارہ سے ایک اور سمری جی. ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آ گئی؟ سورس فائل آئی جس کی ایکسٹینشن .c ہے. پھر ہمارے پاس آبجیکٹ فائل آئے گی. پھر ہمارے پاس لنکر کا کام آ گیا جس نے ایگزیکیوٹیبل فائل پروڈیوس کر کے دی, اور اس کے بعد اس کو میموری میں لوڈ کر کے ہم نے اس پروگرام کو کیا کر دیا؟ رن کر دیا. اب یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ ہاؤ وڈ یو ایڈٹ لنک کمپائل ایگزیکیوٹ اے سی پروگرام, اس کا ایک شارٹ اوور ویو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے یہ باتیں ریکال ہوں گی, اور ہم ساری باتیں جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہوں گی. اور جو پوائنٹ رہ گیا تو لازماً کمنٹ سیکشن میں کوشچن پوسٹ کیجیے گا, ہم آپ لوگوں کے لیے ہی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, پورا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ پنجاب کالی بلوال کا آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے تاکہ آپ کی کنفیوژنس کو دور کیا جا سکے اور پوری ایفرٹ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. آپ سب لوگ لازماً ان چیزوں کو ساتھ ساتھ تیار کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈیبگنگ فیچرز ان ٹربو C++. اب یہ وہ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پروگرام میں اگر کوئی ایرر آ گیا ہے, آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اب اس ایرر کو آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ پروگرام کے حصوں کو علیحدہ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ویریبل جو اس کے اندر یوز ہوگا اس کی ویلیو کیسے تبدیل ہوگی؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ اگر حصوں میں ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے؟ اگر آپ کوئی نیا ویریبل کی ویلیو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیبگنگ فیچرز میں ملیں گی. تو اس کے لیے سب سے پہلا اس کو دیکھ لیں, سنگل اسٹیپنگ. آپ لوگوں نے پروگرام بنایا, ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام تھا جی, آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کو ایرر سمجھ نہیں آ رہا کہ کس جگہ پہ ایرر ہے, کمپائلر آپ کو کلیئر کٹ نہیں بتا پا رہا, پروگرام آپ کا رک جاتا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سنگل اسٹیپنگ کا استعمال کریں گے. وہ مینیو میں سے آپ کیا یوز کریں گے؟ رن, اور اس کے بعد اس کا سب مینیو آئے گا ٹریس انفو کے نام سے. یہاں آپ F7 پریس کریں گے تو آپ سنگل اسٹیپنگ کا یوز کر سکتے ہیں. سنگل اسٹیپنگ کا مطلب ہے کہ جتنی لائن آف کوڈ آپ نے لکھا ہے, جتنا آپ نے سورس کوڈ لکھا ہے, اس کو لائن بائی لائن چیک کرنا. ایک لائن چیک کی, دوسری لائن چیک کی, تیسری لائن, آپ کو کلیئر اندازہ ہو جائے گا اچھا اس لائن میں ایرر ہے, اور آپ اسی لائن کو چیک کریں گے, اور اس کے بعد آپ کا پروگرام پھر سکسیسفلی کمپائل ہو جائے گا اور رن ہو جائے گا. دوسرا آ جاتا ہے واچ ایکسپریشن. ٹھیک ہے, اب واچ ایکسپریشن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ویریبل کی ویلیو کیسے چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ویریبل یوز کیا, پہلے اس کی ویلیو 10 تھی, پھر 11 ہوگی, پھر 12 ہوگی, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ واچ یا ایکسپریشن کی مدد سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ویریبل کی ویلیو کیسے چینج ہو رہی ہے. ابھی ویلیو کیا ہے, جب دوبارہ سے رن ہوا تو ویلیو کیا ہے, دوبارہ سے رن ہوا تو ویلیو کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ ڈیبگ واچز, اور سب مینیو میں سے آپ ایڈ واچ یا پھر کنٹرول F7 بھی پریس کر کے اوکے کر دیں گے تو آپ کا جو ہے واچ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ اس کے بعد آپ استعمال سنگل اسٹیپنگ کا ہی کریں گے. آپ نے ایک واچ بنا لیا, اس کے بعد سنگل اسٹیپنگ کی مدد سے آپ ویریبل کی ویلیو کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور کیا چینجز آ رہی ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ایک اور چیز بھی آ جائے گا, بریک پوائنٹس. آپ کا پروگرام بڑا لینتھی تھا جی, 1000 لائنز آف پروگرام, 1000 لائنز آپ نے لکھ دیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ غلطی کہاں پہ ہوگی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بریک پوائنٹس ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک پوائنٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ حصے بنا دیتے ہو. آپ کہتے ہو جی اگر 1000 لائن ہے تو پہلی جو 10 لائنز ہیں انہیں چیک کرو, پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن 10 لائنز کو چیک کرو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس حصے میں ایرر ہے, اور آپ ایزیلی اس ایرر کو کیا کر سکتے ہیں؟ کریکٹ کر سکتے ہیں. وہی بات آ گئی کہ آپ کا جب آپ بریک پوائنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ویریبل آئیں گے, کوئی نہ کوئی ویلیوز آئیں گے, تو اسے ہم واچ ایکسپریشن کی مدد سے ہی چیک کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے؟ سنگل اسٹیپنگ, تاکہ آپ کو ایک اسٹیپ پہ انفارمیشن ملتی جائے. ایسا نہ ہو کہ پروگرام آپ کو پورا رن ہو اور آپ کو ہر ایک اسٹیپ کی انفارمیشن نہ ملے.
تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ایک سٹیپ کی انفارمیشن جب ملتی جائے گی تو غلطی کو تلاش کرنا کیا ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جب آپ نے بریک پوائنٹس ایڈ کر دیے، بڑا پروگرام تھا، آپ نے اس میں سے ایرر فائنڈ کرنا تھا۔ آگے آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ایویلویٹ اور موڈیفائی ونڈو۔ اب پروگرام آپ نے رن کر دیا، اب رن ہو رہا پروگرام ہے اور اس کے اندر آپ نے ویریبل کی ویلیو کو چینج کرنا ہے۔ اب ویریبل کی جب ویلیو کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ڈیبگ اور ایویلویٹ اور موڈیفائی کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس ڈیبگ اور ایویلویٹ اور موڈیفائی ہے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس ایکسپریشن فیلڈ آ جائے گی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کون سے ویریبل کی ویلیو چینج کرنی ہے، اور دوسری چیز آ جائے گی کہ آپ نے نیو ویلیو فیلڈ ایک آئی گی اور اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ نئی ویلیو آپ نے کون سے رکھنی ہے، اور ان دا اینڈ آپ کو کیا مل جائے گا، رزلٹ مل جائے گا۔ اب یہ وہ ڈیبگنگ فیچرز ہیں جو ٹربو سی پلس پلس آپ لوگوں کا کمپائلر ہمیں دے رہا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے پراپر ایرر کو کیا کر سکیں، فائنڈ کر سکیں، آپ ایرر کو فائنڈ کرنے میں آپ کو کوئی ایشو نہ آئے۔ تو یہ جو ٹربو سی پلس پلس ہے، یہ جو کمپائلر ہے، وہی بات دوبارہ سے کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، آپ کی یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ کو اسے انسٹال لازماً کرنا ہے۔ بار بار ہم کمپائلر کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، اصل میں ہم سافٹ ویئر ٹربو سی پلس پلس کی ہی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ نے پروگرام لکھنا ہے جسے ہم نے سورس کوڈ کا نام دیا، پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جسے ہم نے آبجیکٹ کوڈ کا نام دیا، اینڈ سو آن۔ تو یہ سارے کے سارے فیچرز ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹربو سی پلس پلس، یہ ایڈیشنل فنکشنلٹیز ہیں جو ٹربو سی پلس ہمیں دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے اسے IDE کا نام لیا تھا، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ ڈھیر سارے کام کر سکتے ہیں، پروگرام رن کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، ڈیبگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے ایرر فائنڈ کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے چاہیں ویسا جو ہے نا معاملہ، اور ایزیلی اپنی آسانی سے پروگرام کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں لازماً کوسچن پوسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ سارے مل کے آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر چلیں تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ مل سکے، ہر ایک پوائنٹ ہر ایک بچے کا کلیئر ہو سکے، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے جی۔ اللہ حافظ۔